السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 29 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 6 سے 12 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے الامام مالک بن انس۔ آئیے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رکیب یرکب رکوب کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا۔ یرکب مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے، سوار ہوتا ہے۔ لا لگ گیا تو نہیں سوار ہوتا ہے۔ اضافن، ضعف، یضعف، ضعفن، ضعفن دونوں طرح سے پڑھ سکتی ہیں۔ کمزور ہونا، ضعف کے معنی کمزوری۔ کبیر یکبر کبرن، کبورا یکبر کبرن کے معنی ہوتے بڑا ہونا۔ سنن اس کی جمع اسنان، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی عمر کے ہیں۔ مدینہ جمع مدن، یہ عام شہر ہے، مدینہ منورہ نہیں، عام شہر ہے یہ۔ جثت جمع جثث، ڈھانچہ، لاش۔ مدفونہ، دفن یدفن، دفنن کے معنی ہوتے دفن کرنا، گاڑنا۔ مدفون وہ جسے گاڑ دیا گیا ہو۔ تو ضاف جو مجرور ہے اعلی حرف جر کی وجہ سے، کبر کا عطف ضاف پہ ہے، یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور۔ سن کبر کا مضاف الیہ اس سے مجرور ہے۔ مدینہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ جثہ یہ مبتدا ہے، توجہ چاہیں گے، یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے۔ رسول جثہ کا مضاف الیہ، اللہ رسول کا مضاف الیہ اس سے مجرور ہے۔ مدفونہ یہ خبر ہے، مرفوع۔ کانا لا یرکبو، آپ جانتی ہیں کہ مضارع سے پہلے جب کانا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ماضی استمرار بن جاتا ہے، ماضی نہ تمام بن جاتا ہے۔ یفعل کرتا ہے، کانا یفعل کرتا تھا، تو کانا لا یرکب فی المدینہ علی ضعفہ و کبر سنہ، اور آپ مدینہ منورہ میں اپنی کمزوری اور اپنے عمر کے بڑے ہونے کے باوجود سواری نہیں کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ اور کہتے تھے لا ارکب فی مدینۃ فیہا جثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفونہ، میں ایسی شہر میں سواری نہیں کروں گا جس میں اللہ کے رسول کا جسم کیا ہو؟ مدفون ہو۔ مجلس اس کی جمع مجالس، مجلس ہے۔ وقار، وقار کے معنی ہوتے سنجیدگی۔ حلم معنی بردباری۔ محیبن، محیبن کے معنی ہوتے ہیں رب دبدبہ والا، جس سے انسان دیکھ کر ڈر جائے۔ احاب یحیب احابتاً اصل معنی ہے ڈرانا۔ محیب اسم فاعل کی صیغہ ہے ڈرانے والا، جو ڈرانے والا ہوتا ہے تو باراب ہوتا ہے، ڈراؤنا ہوتا ہے، رعب دبدبہ والا ہوتا ہے۔ نبل ینبل نبالتاً یا نبلن کے معنی ہوتے شریف ہونا، صفت کی صیغہ ہے نبیل، شریف کے معنی ہے۔ یہ میرا ان، مارا، مارا یماری مماراتن و میران، جیسے قاتل یقاتل مقاتلتن و قتالن، اسی طرح مارا یماری مماراتن و میران، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ لغت یلغت، لغتن کے معنی ہوتے ہیں شور شگف کرنا، شور غل کرنا، یہ دونوں کے دونوں مصدر ہیں، تو جھگڑا اور شور شگف۔ رفع یرفع، رفع کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا، رفع معنی بلند کرنا۔ صوت اس کی جمع اصوات، آواز، آواز کا بلند کرنا یعنی شور شگف، اس کا معنی بھی ہے۔ غربا غریب، غربا یغرب، غربتن کے معنی ہوتے ہیں پردیسی ہونا، اجنبی ہونا، صفت کا صیغہ ہے غریب، اس کی جمع غربا آتی ہے۔ اجاب یجیب، اجابہ کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا۔ یجیبو یہ مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے، جواب دیتا ہے۔ لا لگ گیا تو نہیں جواب دیتا ہے۔ ترجمہ یہ مجلس جو مرفوع ہے کانا کا اسم، یہ مجلس کانا کی خبر منصوب ہے۔ وقار مجلس کا مضاف الیہ مجرور، حلم اس کا عطف وقار ہے، اسے یہ مجرور ہے۔ رجلاً منصوب کانا کی خبر، محیباً نبیلاً یہ دونوں کیا ہے؟ رجل کی صفت ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب۔ شیء لیسے کی خبر، اب میرا جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے لغت، یہ لغت اس کا عطف میرا پہ ہے، یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور۔ رفع و صوتین
یہ رفع جو مرفوع ہے اس کا عطف کس پہ ہے؟ شے پہ ہے. شے یہاں مرفوع ہے تو رفع کیا ہے؟ مرفوع. غربا یہاں پہ مرفوع ہے، کانا کا اسم ہے. حدیث ان حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. بعض ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. حدیث بات کا مضاف الیہ ہے. ترجمہ دیکھیے، کانا مجلسہ مجلس وقار و علم، اور آپ کے مجلس سنجیدگی اور بردباری کی مجلس تھی. کان رجلا مہیبا نبیلا، آپ باروب شریف آدمی تھے. لیس فی مجلس شیء من المراء واللغط، آپ کی مجلس میں جھگڑے اور شور شرم میں سے کچھ نہیں تھا. ولا رفع الصوت، اور نہ آواز کا بلند کرنا تھا. کان الغرباء یسألونہ عن الحدیث، اجنبی آپ سے حدیث کے بارے میں سوال کرتے تھے. فلا یجیب، تو آپ جواب نہیں دیتے. الا فی الحدیث بعد الحدیث، مگر حدیث میں جواب دیتے. جواب نہیں دیتے مگر حدیث میں، بعد الحدیث حدیث کے بعد. لیکن آپ حدیث کے بعد حدیث میں جواب دیتے تھے. آگے دیکھیے، اتا یاتی، اتیان کے معنی ہوتے آنا ہے. یا اتی، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ابا یابا اباءن کے معنی، ابا یا ابا اباءن کے معنی، اباءن کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اتا یہ ماضی ہے اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. منزل اس کی جمع منازل، گھر. یہ ابنن کی جمع بنون ہے. توجہ چاہیے، ابنن کی جمع بنون ہے، لڑکے. قرأ یقرأ قراءتن کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. الگ کے ساتھ آ جائے تو پڑھ کے سنانا. اخرج، اخرج یخرج، اخراج کے معنی ہوتے نکالا. یہ باب افعال سے، باب افعال ہے اور اس سے یہ امر حاضر کا صیغہ ہے. امر حاضر مذکر کا صیغہ ہے. منع یمنع، منعن کے معنی ہوتے روکنا. منع یہ ماضی مجہول ہے، روک دیا گیا. ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. عام یعنی عوام، عام. خاص، خاص. انتفع، ینتفع، انتفاع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا. لم ینتفع یہ مضارع بلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور لم آنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلم کیا ہوتا ہے؟ ماضی منفی کے برابر ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے. تو ہارون رشید جو مرفوع ہے، سأل کا فاعل، مالکن سأل کا مفعول بہ. یاتی جو منصوب ان حرف ناصبہ کی وجہ سے ہارون عطا کا فاعل ہے، مالکن عطا کا مفعول بہ ہے. بنو یہ جو مرفوع ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اس کی اضافت جو ہے ہا ضمیر کی طرف کی گئی، اس سے اس کا نون جو ہے گر گیا ہے. آپ جانتی ہے کہ مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کا نون کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. ہارون کالا کا فاعل مرفوع، ناس منصوب، اخرج کا مفعول بہ ہے. یہ عام جو مرفوع ہے مونع کا نائب فاعل ہے. الخاص جو مرفوع ہے لم ینتفع کا فاعل ہے. ترجمہ دیکھیے، سأل ہارون رشید مالکن، ہارون رشید نے مالک سے سوال کیا. ان یاتیہ ہو، کہ وہ آئے، آنے کا سوال کیا، آنے کا مطالبہ کیا. فابا، تو مالک بن انس نے کیا کرتے؟ انکار کر دیا. فاتا ہارون مالکن، تو ہارون مالک کے پاس آئے. وہو فی منزلہ، یہ وہو فی منزلہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہونے کے بعد مالک کی کیا ہے؟ حال ہے. اب مالک یہ ذوالحال ہے. ومعہ بنوہ، اور اس کے ساتھ اس کے لڑکے تھے. یہ ہارون رشید کا یہ حال ہے. توجہ چاہیں گے، یہ بھی جملہ کیا ہے؟ حال ہے، لیکن اس کا ذوالحال کیا؟ ہارون رشید ہے. وسألہ ان یقرأ علیہ، اور اس سے سوال کیا کہ ان پر پڑھ کے سنائے، انہیں پڑھ کے سنائے حدیث. فقال ما قرأت على أحد منذ زمان، اس نے کہا ایک زمانے سے میں کسی کو پڑھ کے نہیں سنایا. انما یقرأ علیہ، قرأ یقرأ سے مضارع مجہول ہے. یہ توجہ چاہیں گے، مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بے شک مجھے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، میرے سامنے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے پڑھ کے سنایا جاتا ہے. فقال ہارون رشید نے کہا اخرج الناس، لوگوں کو نکال دو نا، لوگوں کو نکالیے. حتی اقرأ انا علیک، یہاں تک کہ میں ہی آپ کے پاس پڑھ کے سناؤں. فقال، تو امام مالک نے کہا اذا منع العام لبعض الخاص، جب
بعض خاص کی وجہ سے عام کو روک دیا جائے، لم ينتفع الخاص تو خاص فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ فراش اس کی جمع فرش بستر، سبیل اس کی جمع سبیان بچے، خرج یخرج خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، یخرجو یہ واحد مذکر غائب کے صیغہ نکلتا ہے، یرجعو واپس ہوتا ہے یہ واحد مذکر غائب کے صیغہ، اور یہ مضارع ہے، یہ بھی مضارع یہ مضارع ہے۔ التدری درا یدری درایتن کے معنی ہوتے جاننا، تدری یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو جانتا ہے۔ فزع یفزع فزعن کے معنی ہوتے گھبرانا ڈر جانا، یفزع مضارع واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے ڈرتا ہے۔ حیبت حابا یہاب حیبتن کے معنی ہوتے ڈرنا، حیبت ڈر خوف۔ مالک یہاں پہ جو مرفوع ہے دخل کا فاعل ہے، یہ امیر جو منصوب علی حرف جر کی وجہ سے، اور مومنین جو ہے امیر کا مضاف الیہ اس لیے کیا ہوا مومنون مومنین ہو گیا ہے۔ یہ امیر المومنین یہ کیا ہے پورا یہ مبدل من ہو، اور منصوب کیا ہے یہ بدل ہے۔ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ یہ پورا جملہ کیا ہے حال ہے، توجہ چاہیں گے، وہ مبتدا اور یہ جار وجہ ملنے کے بعد کیا خبر، مبتدا خبر ملنے کے بعد یہ پورا حال ہو گیا۔ یہ حال کس کا ہے؟ امیر المؤمنین منصور کا یہ حال ہے، اور امیر المومن منصور کیا ہے ذوالحال ہے۔ سبیل یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ جاء کا فاعل ہے، دیکھیں دخل مالک علی امیر المومنین منصور وهو علی فراشہ، مالک بن انس امیر المومنین منصور کے پاس آئے ہیں، اس حال کو بیشتر پہ تھے۔ اذ جاء السبیل اچانک ایک بچہ آیا، یخرج ثم یرجع جو نکلتا ہے پھر واپس ہوتا ہے۔ فقال لی تو منصور نے مجھ سے کہا اتدری من ھذا جانتے ہو یہ کون ہے؟ فقلت تو میں نے کہا لا نکو نہیں مجھے معلوم نہیں۔ قال ابنی اصل میں ہے ھذا ابنی، ھذا کو کیا کرتی ہے محذوف کر دیا ہے، خبر کو باقی رکھا ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ وَإِنَّمَا يَفْزُ مِنْ حَیبَتِکَ بے شک وہ تمہاری حیبت سے وہ کیا گھبرا رہا ہے۔ آگے دیکھیں یہ 70 و 40 کے معنی ہوتے ہیں 47 و 100 کے معنی 100 147۔ ضرب یضرب ضربن کے معنی ہوتے ہیں مارنا، ضرب مارا گیا یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ 70 کے معنی ہوتے ہیں 70، 70 معنی 70، 100 جمع سیاد کوڑے۔ اجل کے معنی ہوتے وجہ ہے، لے اجل فتویٰ فتویٰ کی وجہ سے، لے اجل کا آپ کے لیے۔ وافق یوافق موافقہ کے معنی ہوتے ہیں موافق ہونا، یہ مضارع بلم واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ غرض اس کی جمع اغراض مقصد، سلطان سلاطین بادشاہ حکمراں۔ غضب یغضب غضبان کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہو جانا ڈر جانا، ایک خفا ہونا۔ دعا یدعو دعان باقی سلے کے ساتھ آئے اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے کہنا، حاضر ہو جاؤ۔ جرت یجر تجرید کے معنی ہوتے ہیں کپڑے اتارنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضرب نے مارا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی ہے۔ مدت مدہ یہ مدن کے معنی ہوتے دراز کرنا، مدہ دراز کیا گیا یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور یہ ماضی مجهول ہے۔ ید المعنی ہاتھ، اس کی جمع ایدی۔ انخلا ینخلو انخلا یہ باب انفعال سے ہے، ہٹ جانا الگ ہو جانا۔ کتفن اس کی جمع ہے اکتاف کندھا۔ علوول کے معنی ہوتے بلندی، رفع کے معنی بھی بلندی۔ حلیون کے معنی ہوتے زیور، توجہ چاہیے، حلیون زیور اس کی جمع حلیتن۔ اور حلہ یحلی تحلیہ کے معنی ہوتے ہیں زیور پہنانا، یہ ماضی واحد مؤنث واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مجهول پہنایا گیا۔ ترجمہ دیکھیں، وفی سنۃ 47 و 40 و 100 اور 147 ہجری میں ضرب مالک 70 صوتاً امام مالک کو 70 کوڑے مارے گئے۔
توجہ چاہیں گے یہ سوتن یہاں پہ جو مالک یہاں پہ جو مرفوع ہے ضربہ کا نائب فاعل ہے. سبین سوتن یہ سوتن سبین کی تمیز ہے اور یہ سبین سوتن دونوں ملنے کے بعد ضربے کا مفعول مطلق برائے عدد ہے. یہ تو ضرب مالک سبین سوتن مالک کو 70 کوڑے لگائے گئے مارے گئے لأجل فتویٰ ایک ایسے فتوے کی وجہ سے لم توافق غرض سلطان جو بادشاہ کے مقصد کے موافق نہیں تھا. تو غرض یہاں پہ توافق مفعول بھی ہے اس میں منصوب ہے. تو فغضب تو آئے نہیں تو کیا ہوا وہ فتویٰ دیے موافق نہیں ہوئے تو کیا ہوا ناراض ہو گئے. ودعا به اور اسے حاضر ہونے کو کہا. وجرده اور اس کے کپڑے اتارے. وضرب بالسیاط اور کوڑے سے مارے. ومدت یدہ اور اس کے ہاتھ کو دراز کیا گیا. حتی انخلعت کتفہ یہاں تک کہ اس کا کندھا کیا ہو اتر گیا. یہ کتف جو مرفوع ہے انخلعت کا فاعل ہونے کی وجہ سے. لم يزل بعد ذلك الضرب في قلوب ورفعت تو وہ اس مار کے بعد برابر بلندی میں رہے برابر بلند ہوتے رہے. کأنما كانت تلك السياط حليا حلي به گویا کہ وہ کوڑے ایک ایسے زیور تھے جو انہیں پہنا دیے گئے. آگے دیکھیے کتاب کی جمع کتب کتابیں مقبولہ یہ شہر یشہر کہ معنی ہوتے مشہور ہونا. اس میں تبذیل کیسے گا اشہر زیادہ مشہور. رزا کا یرزو کو رزقن میں دینا عطا کرنا یہ ماضی واحد مصغر غائب کیسے گا ہے. کرع یکر قراءتن میں پڑھنا یہ مصدر ہے پڑھنا. انتفاع انتفاع یہ باب افتعال ہے اور یہ بھی مصدر ہے فائدہ اٹھانا. بزع کے معنی ہوتے ہیں بزع کے معنی تو چند ہوتا ہے. چند سے کتنا مراد 3 سے 9 تک کا کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے. توجہ چاہیے 3 بھی ہو سکتا ہے 4 بھی ہو سکتا ہے 5 6 7 8 9 تک جائے گا. تقدم یہ تقدم کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. یہ باب تفاعل کا ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو ترجمہ دیکھیں کتاب یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اشہر مجرور من حرف جر کی وجہ سے کتب اشہر کا مضاف الیہ ہے حدیث کتب کا مضاف الیہ ہے اور یہ کتب جو ہے من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. مقبولہ یہ کتاب کی صفت اس لیے مجرور ہے. اسلام فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اللہ رضا کا فاعل ہے. قراء رضا کا مفعول بھی ہے. انتفاع اس کا عطف قراء ہے اس لیے یہ بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا. ترجمہ دیکھیں وَكِتَابُهُ الْمُعَطَّى مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِ الْحَدِيثِ اور آپ کی کتاب معطا حدیث کی مشہور کتابوں میں سے ہے. وَمِنْ كُتُبِ الْمَقْبُولَةِ فِي الْإِسْلَامِ اور اسلام کے اندر اسلام کے مقبول کتابوں میں سے ہے. رزقك اللہ قراءته والانتفاع به اللہ تجھے اس کے پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. سيكون ذلك انشاءاللہ فی بضع سنین اور وہ انشاءاللہ چند سال میں ہوگا. اذا تقدمت فی العلم جب آپ علم میں بڑھیں گے جب کلاس بائی کلاس آگے بڑھیں گے تب ہوگا. توفی توفا یا توفا سے ماضی مجرور کیا ہے توفی یعنی وفات دی گئی. 79 کے معنی ہوتا 79 یعنی 79 79 و 100 کے معنی 100 179 للہجرہ کے معنی ہجری. تو مالک یہاں پہ جو مرفوع ہے توفی کا نائب فاعل ہے. صنعت جو ہے ظرفیت کے نفع کیا ہے منصوب ہے. 90 یہ سنہ کا کیا ہے مضاف الیہ ہے. 70 اس کا عطف کیا ہے 90 پہ ہے اور 100 جو مجرور ہے اس کا عطف کیا ہے 9 پہ ہے. للہجرہ ہجرہ جو مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے. تو توفی مالکن سنۃ 79 و 70 و 100 للہجرہ اور مالک کی وفات 169 ہجری میں ہوئی. یہ رہا ہمارا امام مالک بن انس کا مکمل. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو لہٰذا لائک کیجیے شیئر کیجیے اور اب اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.